سب سے پہلا ہدف ہمارا یہ ہے کہ لاہور کو صاف ستھرا کرنا ہے، لاہور میں جتنی آبسٹرکشنز ہیں اس کو ختم کرنا ہے، لاہور کی انکروچمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ ایف آئی آر ہوئی تو پھر اگلے دن بھی ہوگی، تیسرے دن بھی ہوگی۔ ایک بندے پہ 100 پرچے بھی ہو جائیں گے لیکن اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے، سڑک نہیں بلاک کرنے دیں گے، شہریوں کا راستہ نہیں بند کرنے دیں گے۔ مچھروں کی طرح نہ سڑکوں پہ پھریں کہ اپنی لائن میں سیدھا چلیں۔ فورس ادھر ڈائیورٹ کرے گی جدھر میں ڈائیورٹ کروں گا، فورس اس طرف جانا شروع ہو جائے گی جدھر میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ اس طرح کا سٹرکچر مجھے کسی بھی آرگنائزیشن میں نہیں ملا جہاں پہ آپ کے 600 انسپیکٹر اور 600 ہی آپ کے کانسٹیبل ہوں۔ ٹریفک چلتی رہے تو سب ٹھیک ہے، وہ تو آج لوگ نہیں نکلے، آج تو سکول بند ہیں، ادروائز اگر 1 منٹ بند ہوگی تو یہ وارڈن ذمہ دار ہے، آگے اس کے ڈی ایس پی ذمہ دار ہے، سی ٹی او ذمہ دار ہے۔ وی ول ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو پوسٹ ایٹ لیسٹ 6 ایس پیز آف ٹریفک ان لاہور۔ میں نے بہت سارا شفٹ ابھی چینج کر دیا ہے کہ آپ بچے جو چلان کر رہے ہیں، وائی ناٹ آپ جو سیف سٹی کا کیمرہ چلان کرتا ہے اس کے بارے میں پہلے پوچھیں۔ تو اب 3-4 دنوں میں بہت زیادہ اس میں بھی فرق پڑ رہا ہے، 22-22 24-24 چلان ایک بندے کے پہ ہو رہے ہیں۔ ایک پوری دنیا میں کسی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ ہر چوک پہ آپ کا ٹریفک وارڈن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سسٹمک اپروچ ہونی چاہیے۔ دا سسٹم شوڈ پروڈیوس دا تھنگز رادر دین دا ہیومن بینگز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اسپیشل۔ ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں سی ٹی او لاہور اطہر وحید صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ فیوچر کا ویژن کیا ہے اور پہلے آپ جو اس وقت موجودہ حالات ہے اس کو کیسا دیکھیں؟ بڑے شہروں کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، خواہ وہ لاہور ہو، کراچی ہو، لندن ہو، پیرس ہو، جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کے مسئلے مسائل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جب آبادیاں بڑھتی ہیں تو۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ اس کا تعلق اربن پلاننگ سے ہے۔ ہمارے لاہور شہر کی جس طرح گروتھ ہوئی ہے، پھر بہت سارے لوگ باقی شہروں سے بھی اس میں آ گئے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جب بھی کوئی چیلنج ہوتا ہے تو ایک رسپانس بھی ہوتا ہے۔ تو لا انفورسمنٹ کی طرف سے، لاہور ٹریفک پولیس کی طرف سے بھی اب ہم ایک ایکشن پلان ہم نے ڈیزائن کیا ہے فار نیکسٹ 3 منتھس۔ 3 مہینوں میں ہم نے سب سے پہلا ہدف ہمارا یہ ہے کہ لاہور کو صاف ستھرا کرنا ہے، لاہور میں جتنی آبسٹرکشنز ہیں اس کو ختم کرنا ہے، لاہور کی انکروچمنٹ کو ختم کرنا ہے، لاہور کی بہت ساری جو سڑکیں ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اس سے پاک کرنا ہے۔ تو وہ اس سے ٹریفک فلو کو ہم پہلے مینٹین کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو فیز آئے گی اس میں ڈسپلن کریں گے ٹریفک کو۔ اب تو پہلے جو چیلنج سب سے زیادہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹریفک سلو چلنے کی، رکتی نہیں ہے ٹریفک، بالکل بلاک نہیں ہوتی، لیکن بعض کا نمبر آف دا وہیکلز کی وجہ سے یا کسی آبسٹرکشن کی وجہ سے سلو ہوتی ہیں، تو وہ پہلے فلو پیدا ہوگا، سیکنڈ نمبر پہ ڈسپلن ٹریفک کے اس پہ کام ہوگا۔ لاہور میں جو 3200 ٹریفک وارڈن ہیں ان میں لیڈی ٹریفک وارڈن بھی موجود ہیں، لیکن لیڈی ٹریفک وارڈن پہلے سڑکوں پہ ہمیں نظر آتی تھی، اب انڈور ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ کی منصوبہ بندی ہے؟ اس میں 140 کے قریب ہیں، لیکن ابھی تو لائسنسنگ میں زیادہ ہے ہمارے موبائل ایجوکیشن میں۔ سڑک پہ بھی جب ضرورت ہوتی ہے، اب نیو ایئر کا جو پروگرام تھا اس میں ایک اسپیشل اسکواڈ تھا لیڈیز کا، تو ان کو ڈیفینیٹلی دے آر پرفارمنگ ویری گڈ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بائی ورچیو آف اٹس فزیکل ریکوائرمنٹ سڑک کے اوپر 8 گھنٹے ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہونا، ایک فزیکل انڈیورنس بھی اس میں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے ڈیوٹی وہ کر رہی ہیں۔ لائسنسنگ میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے اور اس میں بھی کر رہی ہیں، ٹریفک ایجوکیشن میں بھی کر رہی ہیں۔ اچھا، ایک ہم نے آپ کا جو اعلان سنا ہے وہ بڑا شہریوں کو بڑی خوشی ہوئی ہے، جس میں آپ نے کہا کہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ گروپ کی شکل میں چلان نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا جو چلان کرنے کا سسٹم ہے اس کی پریفرنس کی بجائے ٹریفک کی روانی جو ہے نا وہ پریورٹی ہوگی، اس حوالے سے بتائیں۔ شہریوں کے لیے سہولیات پرووائڈ کرنا ہے، اسٹیٹ کا بھی یہی کام ہے، پروٹیکشن اینڈ سروسز۔ یہ جو ٹریفک وارڈن ہے یہ جو اندرون شہر ہے اور خاص طور پہ جیسے شالمی بازار ہے، اس طرح کے جو بازار ہے یہاں سے آگے بھی ہم نے دیکھا ہاں روڈ میں بھی انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے مینیج کیا، لیکن اس کے بعد انکروچمنٹ واپس آ جاتی ہے، اس کا کیسے سدے بات؟ ایک دفعہ اگر ایف آئی آر ہوئی تو پھر اگلے دن بھی ہوگی، تیسرے دن بھی ہوگی۔ وہ ایک بندے پہ 100 پرچے بھی ہو جائیں گے لیکن اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے، سڑک نہیں بلاک کرنے دیں گے، شہریوں کا راستہ نہیں بند کرنے دیں گے۔ اچھا سر، ایک اور اہم چیز ہے کہ 82 لاکھ رجسٹریشن ہو چکی گاڑیوں کی لاہور میں۔ گزشتہ سال کے جو ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق 3 ارب روپے کے چالان ہوئے، ان میں سے مور دین 70% جو ہے وہ موٹر سائیکل، یعنی 56.5 لاکھ میں سے تو 35 لاکھ موٹر سائیکل سواروں کے۔ تو یہ موٹر سائیکل سواروں کو کیسے ایک قانون کا پابند بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ؟
90% تو ابھی سارے موٹر سائیکل والے ہیلمٹ پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قانون پہ احترام کروایا جا سکتا ہے اور کمپلائنس لاء کی ہو سکتی ہے۔ پچھلے پورے سال میں ٹریفک پولیس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ٹریفک کی کمپنسیشن کی بات کریں تو پرپورشنلی موٹر سائیکل کا شیئر بھی تو پرپورشنلی بہت زیادہ ہے۔ اگر ٹریفک کمپوزیشن کی بات کی جائے تو ابھی تو بہت عجیب و غریب بھی آپ کی ٹرانسپورٹ میں چینچیز اور دوسری بھی چیزیں، لوڈر رکشا، یہ بھی ایڈ آن ہو گئے ہیں نا، تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی وائلیشن جہاں پہ زیادہ ہوگی وہیں پہ زیادہ اس کی پیرنٹیو سائڈ بھی وہیں پہ ہوگی۔ تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ہیلمٹ کی کمپلائنس بہت اچھی ہوئی۔ ابھی جو سیکنڈ جو موٹر سائیکلسٹ کے لیے ٹارگٹ ہمارا ہے وہ لین اینڈ لائن ہے، کہ یہ مچھروں کی طرح نہ سڑکوں پہ پھریں، یہ اپنی لائن میں سیدھا چلیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیلمٹ ادھر لگا کے ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سر پہ نہیں پہنتے۔ بھئی آپ کا سر آپ کا ہے، آپ کے خاندان، آپ کے بچے تکلیف میں ہوں گے اگر آپ کو چوٹ لگے گی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے ایکسیڈنٹ میں، شہید ہو جائیں گے، تو وہ آدمی آپ کی والدہ کو تکلیف ہوگی، کسی کو اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کے خاندان کو ہے۔ تو آپ ایک فالو کریں ایک چیز جو گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے، تو اگر آپ نہیں فالو کریں گے تو پھر گورنمنٹ ظاہر ہے ماں کا بھی رول ادا کرتی ہے، سمجھاتی بھی ہے، پیار سے بھی کرتی ہے، باپ کی طرح سختی بھی کرتی ہے، تو دونوں رول ریاست کے ہوتے ہیں، ماں بھی بنتی ہے اور باپ بھی بنتا ہے۔ اچھا سر، سابقہ سی ٹی او صاحبہ امارات صاحبہ نے جو فوگ کے حوالے سے بہت کام کیا، تو آگے پھر لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد فوگ دوبارہ آئے گی، اس حوالے سے آپ کی کیا پلان ہے؟ دیکھیں اس میں اسموک امیٹنگ وہیکلز کے خلاف پہلے بھی ایکشن ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا ہے، ویسے بھی ہمارا جو بڑی ٹرانسپورٹ ہے اس کو تو دن میں آنے نہیں دیتے، وہ تو رات کو آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک کوئی سائنٹیفک کورلیشن شپ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا اس کا کہ یہ واقعی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وی نیڈ دا سائنٹیفک ایکسپلینیشن آف دس۔ پہلے دنوں میں بہت زیادہ اسموگ ہوتی تھی، یہ ہوئی ہے اور یک دم ختم ہو گئی ہے، جب سنی ڈیز آئے ہیں تو بالکل ختم ہوگی۔ تو سر ابھی ٹریفک تو وہی موجود ہے؟ ٹریفک تو وہی موجود ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے کچھ سائنٹیفک ایکسپلینیشنز نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو ایسے ادارے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ پہلے ریسرچ کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی بتائیں کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کیا کانکریٹ سٹیپس لینے ہیں۔ لیکن سم ہاؤ اسموگ از ون کمپوننٹ از اسموک، تو اسموک امیٹنگ تو ویسے ہی ایک ہیلتھ ہیزرڈس ہے اور اس کے خلاف تو ایک نارملی ہماری بڑی سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سارے ادارے کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اس میں۔ اچھا عطا صاحب، آپ کا موٹر وے اور ہائی وے کا بھی بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے، اس حوالے سے اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ جو وارڈز میں کچھ بعض اوقات شکایات آتی ہیں کہ شہریوں سے جو ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ان کے کوئی نفسیاتی یا اس طرح کی اخلاقی طور پہ بھی کوئی ان کی وہ ٹریننگ کرانے کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کی، چلو انفورسمنٹ تو آپ کروا ہی رہے ہیں، لیکن انسانی خدمت سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو میں ایز اے پرفارمنس انڈیکیٹر ہی ٹریٹ کروں گا کہ آپ نے کتنے شہریوں کی آپ نے ہیلپ کی ہے، تو اس پہ میں انعام بھی دوں گا۔ ابھی بھی 2-3 ایسے واقعات ہوئے، کل بھی ہوا ہے، ایک اوپر بول گیا تھا، اس میں 3 موبائل تھے، اس نے واپس کیا، میں نے کمینڈیشن سرٹیفکیٹ دیا جو ڈی اے جی ایک دے سکتا ہے، ساتھ انعام بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرا فوکس فورس ادھر ڈائیورٹ کرے گی جدھر میں ڈائیورٹ کروں گا، فورس اس طرف جانا شروع ہو جائے گی جدھر میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ تو وہ والی جو بات ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی شہریوں کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، دے آر دا اونر آف دس آرگنائزیشن، کہ اگر کوٹ ان کوٹ میں کہوں تو وہ انہی کے پیسوں سے یہ محکمہ بنا ہے، تو لیکن ان کے بھی کچھ نہ کچھ فرائض ہیں، ان کو دے شوڈ رسپیکٹ لا انفورسمنٹ آفیسرز کے، جو بھی وارڈن ہے وہ سارا دن بیچارہ دھوپ گرمی فوگ پڑی ہوتی، بارش بھی ہوتی ہے تو وہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے بارش میں، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتے تو ان کو ہم دعوت دیتے ہیں ایک دن ہمارے مہمان بنے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے انہوں نے مار روڈ کے اوپر۔ نہیں، خود نہیں پتہ چلے گا، وہ خود دیکھیں گے آ کے، وارڈن صاحب کے ساتھ ہے نا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے نا، ان کو ہم اعزازی وارڈن بنا دیں گے شہریوں کو، ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کام نہیں کرتی، تو وہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، یہ آپ کی سڑکیں ہیں، آپ کی پولیس ہے، ہم آپ کے متحد ہیں، when we are accountable to the public of Pakistan, citizens of Lahore, and because they are the custodian، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز تو ہیں ہی وہ، تو انہیں بھی اپنے رویے بدلنے پڑیں گے، باقی یہ ہے کہ ان کو تو ہم سنبھال ہی لیں گے۔ تو سر کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو کچھ دنوں کے لیے اعزازی بنا کر پیش بھی کیا جائے، اس سے عوام کو بھی ایک نیا وہ پیٹرن؟ وہ اسے ہم پولیس والنٹیئرس کہتے ہیں، ہمارا آلریڈی انٹرنشپس کے بھی پروگرام چل رہے ہیں، پنجاب پولیس کے، پولیس والنٹیئرس کے بھی ہیں، اس میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے جس میں
ایک ہیومن سیفٹی بھی ایٹ اسٹیک ہوتی ہے کہ آپ سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کے ٹریفک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک انسان جو ہے پولیس آفیسر جو ہے اس کی سیفٹی بھی ایٹ رسک ہوتی ہے. تو ان کو ہم ڈیفینیٹلی وی ول انوائٹ دیم ٹو سی آر سسٹم. ایک ہم پروگرام اور بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے گیسٹ آف دا سی ٹی پی، ہمارا جو سٹی ٹریفک پولیس کے گیسٹ ہوں گے، اور ان کو ہم اپنی گاڑی میں بٹھا کے پورے شہر دکھائیں گے، ٹریفک پولیس کے نظام کو سمجھائیں گے، ایشوز کو سمجھائیں گے. وہ پولیس رائڈ اسے کہتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی میں نے خود بھی یو ایس میں رہتا کی ہے، اور ادھر بھی ہم اسے پولیس رائڈ انٹروڈیوس کروائیں گے. اور اس میں دیٹ از اے بیٹر وے آف انڈرسٹینڈنگ رادر دین پرفارمنگ دا پولیس ڈیوٹی. دیٹ از اے آئی تھنک ایٹ سیفٹی رسک ہے نا، اس میں انوالو ہوتا ہے. اچھا سر، ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ بڑے عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے یہ مسئلہ چلا رہا تھا کہ ٹریفک وارڈن کی ترقیاں نہیں ہوتی. اب یہ سینئر ٹریفک وارڈن، تو آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور موجودہ جتنے ہوئے ان کے علاوہ اور کتنے مزید ہوں گے؟ ڈی ایس پیز ہوئے ہیں ابھی جو ہمارے، جب ٹریفک وارڈن کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تو اٹ واز اے سم ہاؤ ایز اے فالٹی پلان ان اے وے کہ جو آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ڈیولپ کیا گیا تو اس میں اس کی ہیرارکی جو ہے نا اس کو مد نظر نہیں رکھا. اٹ واز اے سسٹم دیٹ واز ڈیزائنڈ ان اے ہیسٹ. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے بارے میں، مختلف آفیسرس کی مختلف ہو سکتی ہے انڈرسٹینڈنگ، لیکن آئی تھنک از اے فالٹی ڈیزائن آف این آرگنائزیشن. میں نے بہت ملکوں کی آرگنائزیشنس کو دیکھا، پولیس آرگنائزیشن کو دیکھا، تو یہ اس طرح کا اسٹرکچر مجھے کسی بھی آرگنائزیشن میں نہیں ملا جہاں پہ آپ کے 600 انسپیکٹر اور 600 ہی آپ کے کانسٹیبل ہوں. رائٹ، اگر اف یو ہیو اے 600 انسپیکٹرس تو ان کی کہ آپ کے پاس کو آگے 300 ایون کہ کم از کم 50% دے ول گیٹ پروموٹڈ ہے نا. اوپر تو آپ کی 13 سیٹیں ہیں، تو اس لیے جب وہ ایک موو آن نہیں کرتے فرام ون اسٹیپ ٹو اندر اسٹیپ، تو آف کورس ایک ڈسگرنٹلڈ ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے جس میں ڈسسیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. ہمارے لیے اپنے لیے بھی ایسی فیلنگ ہی ہوگی کہ اگر ہم ایک اسٹیپ پہ ہی رکے رہیں کئی سال، اور ساتھ آپ سخت موسم میں بھی ڈیوٹی کریں، اور پھر آپ کی اس میں اپریسیشن بھی کوئی نہ ہو، کیونکہ ٹریفک پولیس از آلویز آن دا ریسیونگ اینڈ. ٹریفک چلتی رہے تو سب ٹھیک ہے، وہ تو آج لوگ نہیں نکلے، آج تو اسکول بند ہیں، ادروائز اگر 1 منٹ بند ہوگی تو یہ وارڈن ذمہ دار ہے، آگے اس کے ڈی ایس پی ذمہ دار ہے، سی ٹی او ذمہ دار ہے. تو یہ دس از اے جاب بائی وچ آف اٹس نیچر یہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. اچھا سر، لاہور پولیس جو ہے اس کے ڈویژن ایس پی جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، جو ٹریفک پولیس ہے ان کے ڈویژن ایس پی بھی کام ہے بقایا سرکل میں. تو کوئی ایسا سٹرکچر ہے کہ لاہور کی آبادی جس طرح ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اس کے ڈویژن ایس پی کی تعداد یا سرکل کی تعداد بڑھائی ہے؟ اس پہ ایک ری آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا میں نے آتے ہی، اور اس میں یہ ہے کہ وی ول ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو پوسٹ ایٹ لیسٹ 6 ایس پیز آف ٹریفک ان لاہور. 6 ڈویژن ہیں، تو اسے ایک تو آپ کی اوور آل امبیڈ کر جاتے ہیں آپ کے ایگزسٹنگ جو پولیس کا اسٹرکچر ہے، کہ آپ کے ایک آپریشن کے ایس پی ایک انویسٹیگیشن کے، اسی طرح کہ ٹریفک کے ہو جائیں گے، اور ایک ایس پی صاحب ہمارے پاس ہیڈ کوارٹرس کے ہوں گے. تو اسی ڈیزائن پہ ہم وی ول موو اے سمری اینڈ ریکویسٹ دی گورنمنٹ کہ آپ اگر ہمارے جو چیلنجز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت چھوٹا سی اسٹیپ ہے، آئی تھنک از ناٹ اے ویری بگ تھنگ جس کو کرنے سے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ مانیٹرنگ کو بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، اس کی ٹریفک مینجمنٹ میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے کہ اگر آپ کا اسپین آف کنٹرول تھوڑا ہو تو یو کین مینیج دا تھنگس ان اے بیٹر وے. اچھا سر، ہمارا آخری سوال ہے کہ لاہور کی آبادی تقریباً 1.5 اور 1.25 کروڑ کے درمیان ہے، ٹریفک وارڈن کی تعداد 3250 ہے، تو کیا یہ ریشو برابر ہے یا اس کو آپ ایکسپینڈ کرنے کے لیے حکومت کو کوئی پرپوزل دے رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ ان فیور آف نمبرس. مجھے کبھی بھی نمبر نہیں پسند ہوتے کہ ہم بائی نمبر بڑھائیں. آئی ایم آلویز ان فیور آف ٹو امپروو دی کوالٹی آف پولیسنگ. پولیسنگ از آل ٹوگیدر اے کوالٹیٹیو افیئر. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نمبر بڑھاتے ہیں تو اس سے اوور آل گورنمنٹ کے خرچے بھی تو بڑھ جاتے ہیں نا. ہمارے ریونیوز اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے خرچے ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ وی ہیو ٹو یہ ہے کہ ایکسٹرا فائنانسز کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایگزسٹنگ جو ہماری ہے اس کی ہم کوالٹی کو اگر بہتر کریں نا، دیٹ از مچ بیٹر. اینڈ سیکنڈلی وی ہیو انویسٹڈ منی ان اسٹیبلشنگ سیف سٹیز. تو اس کے آپریشنل جو اینگل ہیں اس کو اگر امپروو ہم کریں تو اس سے زیادہ مستفید ہم حاصل ہو سکتے ہیں. یہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ ہر چوک پہ آپ کا ٹریفک وارڈن ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹمک اپروچ ہونی چاہیے. دا سسٹم شوڈ پروڈیوس دا تھنگز رادر دین دا ہیومن بینگز، رائٹ.
کہ آپ چینلائز کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کریں, کیمروں سے کریں, اس کی سپرویژنس کو رہیں. اب میں نے بہت سارا شفٹ ابھی چینج کر دیا کہ آپ بچے جو چلان کر رہے ہیں, وائی ناٹ آپ جو سیف سٹی کا کیمرہ چلان کرتا ہے اس کے بارے میں پہلے پوچھیں. تو اب 3-4 دنوں میں بہت زیادہ اس میں بھی فرق پڑ رہا ہے, 22-24 چلان ایک بندے کے پہ ہو رہے ہیں, رائٹ. تو وہ ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک اے شفٹ انکریمنٹلی کہ آپ ہم ہیومن بیسڈ انٹرونشن سے آئی ٹی بیسڈ انٹرونشنس کی طرف جائیں. اچھا سر, ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ عوام کی جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں یہ جو اتنے زیادہ چلان کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کا بعد میں حصہ جو ہے ٹریفک پولیس کو 15% دیا جاتا ہے, کوئی اس طرح کا ایشو ہے؟ نہیں, ایسی کوئی نہیں ہے. موٹر وے پولیس میں وہ بھی ایک روڈ سیفٹی فنڈ ہے, کے پی میں ہے شاید, لیکن پنجاب میں تو بالکل نہیں ہے. آرٹیکل 18 آف دا کانسٹیٹیوشن سے اس کے اینی ریسیٹ, جو بھی ریونیو کی ریسیٹ ہوگی وہ دیٹ شوڈ بی ان ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1. تو یہ ڈائریکٹ اور انٹیگریٹڈ ہے, یہ آئی ٹی بیسڈ ہے, اس میں تو ہیومن ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کو چلان ہوا, آپ نے جمع کر دیا, خزانے میں چلا گیا, رائٹ. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو لوگوں کے شاید ذہنوں میں. ویسے اب تو ہم نے ویسے ہی اس کا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیا. وی ول فوکس آن دا ٹریفک مینجمنٹ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے اطہر بھائی صاحب کی جو انٹرویو ہے تفصیل سے سنا اور اس میں انہوں نے لاہور کی مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتایا. تو ہم آئندہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ